چین پاکستان کا اسٹریٹجک شراکت دار اور امریکہ دوست ہے۔ پاکستان نے ماضی میں امریکہ چین کے درمیان پل کا کردار ادا کیا، اب بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بلاک پالیٹکس نہیں، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے خطاب، کہا پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت ہوئی، امریکہ کے ساتھ جلد ٹریڈ ڈیل ہو جائے گی۔ امریکی سرمایہ کاروں کو توانائی شعبے میں خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان خطے اور دنیا میں امن کی خواہش رکھتا ہے۔ جموں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ پاکستان غزہ میں فوری سیز فائر اور تعمیر نو کا مطالبہ کرتا ہے۔ دو ریاستی حل ہی پائیدار امن کا راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات، امریکی محکمہ خارجہ کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا کہ مارکو روبیو کا ایران سے ثالثی میں پاکستان کے مثبت کردار پر اظہار تشکر۔ مارکو روبیو نے خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں داعش خراسان کے خلاف تعاون بڑھانے پر غور کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف امریکہ پاکستان ڈائیلاگ اگست میں اسلام آباد میں ہوں گے۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان انسداد دہشت گردی تعاون پر بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک کا باہمی تجارت کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین میں پرتپاک استقبال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں، خطے کے بدلتے منظرنامے اور سی پیک پر گفتگو۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے چینی قیادت نے پاکستانی افواج کو جنوبی ایشیا کے امن کی علامت قرار دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آرمی چیف کی پی ایل اے سربراہ جنرل چین ہوئن سے ملاقات ہوئی، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فوجی قیادت سے ملاقاتوں میں دفاعی تعاون، تربیت اور انسداد دہشت گردی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی اور چینی افواج میں ادارہ جاتی روابط پر اور آپریشنل ہم آہنگی بڑھانے پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا چین کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر، دونوں ملکوں کا مشترکہ چیلنجز کے خلاف اسٹریٹجک ہم آہنگی بڑھانے پر اتفاق۔ میری ذاتی رائے میں تو ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک آدمی حکومت میں بیٹھ کے بتا دے رہا ہے تو پھر وہ حکومت میں وہ کس لیے بیٹھا ہے؟ اس کا تو پھر محاسبہ ہونا چاہیے، اسے جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ کوئی عہدیدار فتنہ الخارج اور ٹی ٹی پی کو بھتہ دے رہا ہے تو کارروائی ہونی چاہیے۔ حکومتی شخص بھتہ دے رہا ہے تو پھر وہ حکومت میں کیوں ہے؟ ایسے شخص کا محاسبہ ہونا چاہیے، بھرپور ایکشن لینا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا میری ذاتی رائے میں محسن نقوی کو ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں نے پورا صوبہ دہشت گردوں کو ٹھیکے پر دیا ہوا ہے، یہ تو میٹنگز میں اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم بھتے دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی اپنا ضلع نہیں سنبھال سکتے، صوبے کا کیا کریں گے؟ فوج اور ادارے نہ ہوتے تو کے پی ہاتھ سے نکل گیا ہوتا۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کا عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا اعلان۔ اپنے ایکس پیغام میں لکھا 9 مئی کے مقدموں میں بے گناہ ہوں، عدالت سے رجوع کر کے انصاف طلب کروں گا۔ والدین کا اکلوتا بیٹا، 3 بہنوں کا بھائی، 2 کمسن بچوں کا باپ ہوں۔ 2 سال میں گھر والوں نے مجھ سے زیادہ تکلیف برداشت کی۔ والد کے انتقال پر گھر والوں، والدہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امید ہے حماد اظہر ثابت قدم رہیں گے۔ 2 سال بچوں اور خاندان سے دور رہنا آسان کام نہیں، کہا ہمارے 39 اراکین رسک پر ہیں۔ حکومت مینڈیٹ کے علاوہ 120 نشستیں لینا چاہ رہی ہے۔ بہتر ہے کہ ہمارے جو لوگ بچے ہیں وہ بھی استعفیٰ دے کر گھر بیٹھیں، اچھے وقت کا انتظار کریں۔ اپنے دور میں مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے والے کو آج قانون کی حکمرانی یاد آ رہی ہے۔ 9 مئی کے سازشی کردار اور سہولت کاروں کو سزائیں ہی قانون کی حکمرانی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی شدید ڈپریشن میں پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں۔ اداروں کے سربراہان کے علاوہ بانی اور ان کا سوشل میڈیا پروپیگنڈا مہم لیڈ کرتا ہے۔ I once again want to request for the social media operators, social media platforms, cooperate with us on the blockage, removal of accounts.
पाकिस्तान ने डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील कर दी। सोशल मीडिया कंपनियों से डेटा शेयरिंग का मुतालबा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत मोर्चा है। दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया है, उन्हें ब्लॉक करना चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सार्फिन के डेटा तक रसाई दें। बैरिस्टर अकील ने कहा कलअदम टीटीपी, बीएलए और बीएलएफ जैसी तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा और नौजवानों की भर्ती कर रही हैं। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को दफातर खोलने की भी दावत दे दी। पाकिस्तान अमन पसंद और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। कहा कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतह याब होती है। वतन अजीज के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। नारान में झील सैफुल मलूक में क्लाउड बर्स्ट से तोदा गिर गया। 500 से जायद सयाह और 117 जीपें फंस गईं। तमाम सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल। गिलगित में फंसे 135 सयाहों की बजरिया C-130 इस्लामाबाद मुंतकिली। सड़कों की बंदिश के बायस सैकड़ों सयाह अब भी महसूर। मकामी इंतजामिया का कहना है शाहराह कराकरम और जगलोट स्कर्दू रोड को खोल दिया गया। बाबूसर शाहराह लैंड स्लाइडिंग के बायस ताहाल बंद। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक कहते हैं अब तक 9 अफराद जाँ बहक हुए, 12 ताहाल लापता हैं। 500 से जायद मकानात, 12 किलोमीटर से जायद सड़कें तबाह हुई। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कालाबाग, चश्मा, तोनसा, गुड्डू और सक्खर बैराजिस पर सैलाबी सूरत हाल। पंजाब में पीर से फिर बारिश की पेशगोई। PDM में पंजाब ने 5वां स्पेल अलर्ट जारी कर दिया। बेशतर अजला में बारिश 28 से 31 जुलाई तक जारी रह सकती है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गजा दुनिया का सबसे ज्यादा कहतज़दा इलाका बन गया। भूख से निढाल मजीद 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ ने बताया अगस्त तक गजाए किल्लत के शिकार बच्चों को बचाने के लिए दरकार खुराक खत्म हो जाएगी। फलस्तीनी सहाफ़ी नूरुल शना कहती हैं हजारों बच्चे भूख से मर रहे हैं। दुनिया खामोश है, सिर्फ इजहार यकजहती नहीं हकीकी इक़दाम चाहते हैं। इसराइली हमलों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों की चीखें सुनकर भी खामोशी नाकाबिल माफ़ी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का इंसानी हुकूक की आलमी कॉन्फ्रेंस में जज्बाती खिताब। कहा मैं आलमी बेहिसी की वजाहत नहीं कर सकता, इंसानियत खत्म हो चुकी है। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा 2 रियासती हल ही पायदार अमन का रास्ता है। बरतानवी वज़ीर आज़म पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। 221 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा कर चुके हैं।